صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر أو خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقص في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد فاتحة
برآل نبی اولاد علی بآواز بلند صلوات. مدد کو آؤ اے فضا، بہت مشکل میں زہرا ہے. مدد کو آؤ اے فضا، بہت مشکل میں زہرا ہے. گرا پہلو پہ دروازہ، گرا پہلو پہ دروازہ، بہت مشکل میں زہرا ہے. مدد کو آؤ اے فضا، بہت مشکل میں زہرا ہے. شکستہ ہو گیا پہلو، بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ در کی میخ سے فضا، میرا سینہ بھی زخمی ہے. لہو سے تر ہوا کرتا، لہو سے تر ہوا کرتا، بہت مشکل میں زہرا ہے. مدد کو آؤ اے فضا، بہت مشکل میں زہرا ہے. میرے غم کو چھپاؤ گی، کرو گی کچھ نہ تم باتیں. میرے بارے میں اے فضا، میرے بچے اگر پوچھے، بتاؤ گی یہ ہرگز نہ، بتاؤ گی یہ ہرگز نہ. بہت مشکل میں زہرا ہے. مدد کو آؤ اے فضا، بہت مشکل میں زہرا ہے. کرو نصرت میری آ کر، ہٹا دو در کو پہلو سے. بدن پہ جان ہے سارا، اٹھاؤں در کو میں کیسے. ہے مشکل سانس بھی لینا، ہے مشکل سانس بھی لینا. بہت مشکل میں زہرا ہے. مدد کو آؤ اے فضا، بہت مشکل میں زہرا ہے. نبی کے کلمہ گو فضا، ستانے آئے ہیں مجھ کو. میں بیٹی ہوں پیمبر کی
نہیں معلوم کیا ان کو یہ کیسا وقت ہے آیا، یہ کیسا وقت ہے آیا، بہت مشکل میں زہرا ہے، مدد کو آؤ اے فضا، بہت مشکل میں زہرا ہے۔ میں کیسے کہوں دانش جو زہرا پر گزرتی تھی، نبی کی لاڈلی قبریں نبی پہ بین کرتی تھی، بلا لو پاس اب بابا، بلا لو پاس اب بابا، بہت مشکل میں زہرا ہے، مدد کو آؤ اے فضا، بہت مشکل میں زہرا ہے، مدد کو آؤ اے فضا، بہت مشکل میں زہرا ہے۔ صلوات بر محمد۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل Mu'minin. Before the Majlis program commences, can I please humbly request you, there is a lot of ample space empty here in the front. Please be kind enough to come and move yourself forward. Asant. Per Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Jazakumullah khair. Mu'minin, today's niyaz was by the family of Maruma Hajiani Khatija Bai Mawani for her Barmasik, and also for the Isale Sawab of Marum Haji Rajab Ali Bai Mawani, Marum Haji Askar Ali Bai Mawani, Maruma Khatija Bai Mawani and her family Marumins, Marum Hassan Ali Bai Fazal, Maruma Kulsum Bai Fazal, Marum Shiraz Bai Fazal and Kul Marumins. Next Majlis is by Bande Khuda for the Isale Sawab of Bande Khuda's Marumins and Kul Marumin. You are humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marumins. Al-Fatiha. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأفضل الموجودات العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون صدق الله العلي العظيم. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Fatima Zahra, the reviver of Ghadeer, part 2. Had the Lady of Light, the daughter of the Prophet, lived more than 18 years in this world, because she was martyred at the young and tender age of 18, some say 20. But had she lived 50, 60 odd years, the same time that was spent by Imam Amirul Mu'mineen, for example, Imam Husaini, for example, the other Ayaam, Rasulullah, for example. Had the Lady of Light lived that time, had she had the opportunity, the situation, the environment, the correct scenario, you would have remembered the ilm of Fatima like you remember the ilm of Ali today. Like you remember Amirul Mu'mineen for his ilm, for his knowledge, for his sermons, Nahjul Balagha. Amirul Mu'mineen has the first section of his sermons, second section of his khutut, his letters, and finally the last section of Nahjul Balagha is his ahadith, his sayings, his wise words of wisdom. So today Amirul Mu'mineen, when you think Ali, you think ilm, you think knowledge. Apart from his jihad, his bravery and the other fadail and kamalat that he had within him. I mean, there was not a greatness that was not within Ali ibn Abi Talib. But by far one of the things that stands out the most, even for non-Muslim researchers and thinkers, when they think and research upon the life of Imam Ali ibn Abi Talib, is the ilm and the knowledge of Ali, alongside his justice and his words of wisdom. But had Fatima lived that life, by God, today you would know Fatima for her ilm. The daughter who was born in the house of the best of men, the best of prophets, Sayyidul Mursaleen. The daughter who was raised by the Prophet himself. The daughter who was raised in the lap of the Prophet. And Rasulullah is ilm kul. All of knowledge is Rasulullah. Noor awwal, khalq awwal, aql awwal. Whatever name you want to give him amongst the theologians and the philosophers. Rasulullah is that muallim awwal, that first teacher. And his first student was his biological daughter Fatima. Raised in the house of the wahi and revelation. But the reality is that Amir al-Mu'mineen has so many sermons. Fatima Zahra was only given 1 hour. That dreadful day when she entered the mosque of the Prophet. And she confronted the Caliph and she gave that khutbah. But yet despite that khutbah, though it is that one khutbah that we have of her, khutbah to Fadaqiyya, khutbah to Kubra, the khutbah of the Lady of Light, despite that khutbah is enough for an eternity.
to study it, to ponder upon it, to think on it. People are writing commentaries on it. There are commentaries available on it. The more you, and forget reading the commentary. It takes you many times just to read the khutbah to get at what the Lady of Light is saying. What is she hinting at? What did she come out here for? Why did she make this stand? The Lady of Light who benefited directly from Rasulullah. The Lady of Light who is also known as Muhaddasa, upon whom the Jibreel, the angel, would descend after the martyrdom of Rasulullah and bring her direct news, khabar from Allah subhanahu wa ta'ala. So the reality is she didn't have that choice. She didn't have that scenario. She didn't have that situation. Her young life was filled with problems, war after war after war, then losing her father, and then after her father, she loses her own life. But that one day when she makes that stand and she gives that khutbah, hence many of the ulama say the khutbah of Fatima is the mother of Nahjul Balagha. Fatima gave her khutbah right after Rasulullah. Ali ibn Abi Talib gave his sermons in Kufa 25 years later. Nahjul Balagha, the sermons, the writings of the Imam, is much later. The khutbah of Fatima is before the khutbahs of Nahjul Balagha. Hence they say this is the mother of Nahjul Balagha. But the reality is, Fatima contained within her the secrets of Allah subhanahu wa ta'ala. As we mentioned last night, as Ayatollah Wahid al-Khurasani says, Fatima contained within her the secret of Allah that no one knows except her father, her husband and her sons. Or that Allah who placed it within her in the first place. That secret that lies within Fatima. The hadith is beautiful. Salman says, I heard from Ammar. There are different companions. And companions have different darajat. But the ulama say, if you want to see how close or how great a companion is, look at the type of hadith which is narrated by him. This is important. If you want to see test a companion, was he those who were close to Ahlul Bayt? Is he minna Ahlul Bayt? Or is he just the one who used to sit around the Prophet and Ahlul Bayt? You look at the type of hadith that comes from him. If someone narrates something outside the house, something nothing too deep, something simple, is a simple companion. Doesn't know much. But if someone narrates within the house, like Jabir, who's the Ravi of Hadith Kisa, or Jabir, who's the Ravi of Hadith al-Lawh, then there is a difference of companions. Yani Imams would tell different things to different companions. Sometimes you have this in the Hadith. And if you don't understand it, then you think there's a contradiction. A companion comes, he asks the Imam a question. Imam gives him an answer. He walks away, another companion comes, he asks the same question. Imam gives him a different answer. A person came to the Imam, he says, Yabna Rasulullah, do you have ilmul ghaib? He says, yes, we have ilmul ghaib. We have the knowledge of the unseen. Another person comes, he says, Imam, do you have ilmul ghaib? He says, no, we don't have ilmul ghaib. At first you think there's a tazad, there's a contradiction, there's ikhtilaf. There's not ikhtilaf. The Imams would know who's ready to hear what. The Imam can see right through you. As Amirul Mu'mineen, we have the hadith, Amirul Mu'mineen, before he would strike an enemy of Allah, he would see 7 generations through him. If there is a mu'min to come, Ali would spare his life. Subhanallah. For one mu'min, Ali would be patient in the face of 7 mushrikeen. So the Imam would see right through him. And there are many times, we have many hadiths where the Imams would not tell the people everything. They say this is his capability. Fikr har kas beqadr himmat oost. As the Farsi saying says. Fikr har kas. Yani the thinking of a person is based on his own capabilities. Certain people were ready. Certain people were not. Hence you had Salman on the 10th level of Iman. And Abu Zar on the 9th. And the hadith says, did Abu Zar know what's contained within Salman? Abu Zar would harm Salman. And that's what happens. And so Amirul Mu'mineen, Ayaam Ahlul Bayt,
would find the right people to give them the right ulum, to give them the right secrets. Qambar knew things that others didn't know. Fidda knew things that others didn't know. Maysam at-Tammar knew things about Imam Ali alayhi salam that the other companions didn't know. So they're all companions, but amongst them they have darajat. Recite salawat. And so the hadith, Salman says, I heard from Ammar. The hadith I want to bring you to. And the hadith is unique. Many of the Shia books have recorded this hadith. Ulama have narrated this from the Manabir. And I heard this from one of the teachers in Qum. Ammar says, I followed Imam Amir al-Mu'mineen behind him into his house. I came in, I sat down. Amir al-Mu'mineen went to meet Fatima. And he says, I was listening as Amir al-Mu'mineen approached the Lady of Light, Fatima. Fatima Zahra sees Amir al-Mu'mineen and she says, Ya Abul Hasan. As she used to call him, O son of, or father of Hassan. Ya Abul Hasan, O father of Hassan, come and sit down. For today I wish to inform you of that, all of that which has happened in the past. And all of that which will happen in the future. And all of that which will not happen until the day of judgment. Ilm ma kana wa ma yakun wa ma lam yam wa lam yakun ila yawm al-qiyamah. That which has happened in the past, that which is to happen in the future, and that which is not to happen in the future. Ammar says, when I heard that, I saw Amir al-Mu'mineen was taken by surprise. And after he met the Lady of Light, he came back out. He decided to visit Rasulullah. I walked behind him until we met Rasulullah. As he entered upon Rasulullah, he sat quietly. So Ammar is with him. He says he sat quietly. Rasulullah spoke first. He says, Ya Ali, will you speak? Or should I speak? Amir al-Mu'mineen says, oh, Rasulullah is more befitting, is more proper that you speak first. Rasulullah says, have you come from Fatima? And did she say something to you amongst the secrets that are contained within her? And he says, Ya Rasulullah, this is correct. Then he asks Rasulullah a question. He says, oh Rasulullah, just tell me one thing. Is Fatima's light from our light? Is the nur of Fatima from our nur? That nur which was created before Adam. Rasulullah says, yes. All of us, kulluna min nurin wahid. All of us are one nur. Fatima is a part of that nur. That nur that existed before the creation of Adam. That nur that worshipped Allah when no one worshipped Allah. That nur that did tasbih and tahleel and takbir and tamjeed of Allah when no one even knew how to praise Allah subhanahu wa ta'ala. But you know what the difference is? The difference is that when Rasulullah and Imam Ali alayhi salam's nur split and it came onto the dunya, Allah had put the nur of Fatima on a tree in heaven in a fruit. And to gain that nur of Fatima, Allah subhanahu wa ta'ala invited the Prophet to Mi'raj. Now imagine, Quran is nur, but Allah sends down this nur on the Prophet wherever he is. Be it at home, in the masjid, on the mimbar, on the battlefield, amongst his companions, at his home with his family members, with Ahlul Bayt, with his Azwaj, with Ummul Mu'mineen, any of the wives of the Prophet. Allah would send that wahi, that nur, wherever the Prophet was. But when it came to the nur of Fatima, Allah says, no, O Prophet, you must come to us to get the nur of Fatima. And so the Prophet went to Mi'raj, and the hadith says Rasulullah was asked to eat from the tree. There was an apple. Within was contained the nur of Fatima. Rasulullah ate from that heavenly apple. That nur entered the Prophet. From the Prophet that nur entered Khadija. And through Khadija, nur of Fatima came in the dunya. This is the nur of Fatima. Now imagine that nur that Allah subhanahu wa ta'ala has created. That nur which was special. Even though all Ayaam are nur. They are a light. Yet the nur of Fatima was something else.
And within it was the secret of Allah subhanahu wa ta'ala. Now a nur like that would know the ilm ma kana wa ma yakun wa ma huwa ka'in. That which has happened, that which is to happen, that which will take place, that which is taking place, and that which will not take place. In other words, all of the ulum which were in the Prophet were contained within Fatima. And why would it not be when he says, Hiya bad'atu minni, that she is a part of me? Recite salawat. The holy Imam al-Baqir Salamullahi alayhi says beautifully when he was asked about the Lady of Light. He says, listen, Fatimatu Zahra is Ayatullah al-Kubra. She is the sign of Allah, the greatest sign of Allah subhanahu wa ta'ala. Enough to guide all of Bashar. And the ulama write, by Bashar it means everyone. Adam is included in the Bashar. Musa is included in the Bashar. Isa is included in the Bashar. All of Bashar gets their guidance from Fatima. And that's what the hadith says, Lawla Fatima lama khalaqtukuma. Had it not been for Fatima, Allah would have not created the Prophet or Imam Ali ibn Abi Talib. The Prophet is the reason of creation. Lawlak lama khalaqtul aflaq. The Prophet is the reason of creation of khalaiq. And so is Imam Ali ibn Abi Talib. But Fatima is the reason of the reason of the reason. And Allah is illatul ilal. He is the reason of all reasons. This is the maqam of the Lady of Light. Now she knew from her ilm. Now imagine, the hadith is in front of you. Now she knew from her ilm what is to happen after Rasulullah. And so she took this stand. She comes out. And as I said yesterday, last night on the minbar, had it not been for the khutbah of Fadaqiyya, the khutbah of the Lady of Light, people would not know Ghadeer as they know it today. Had it not been for the khutbah of Zainab, people would not know Karbala as we know it today. Because Allah's messenger took effort in Ghadeer. Not only calling those who had gone forward back and waiting for those who were lagging behind and making a minbar, you all know that. In fact, after he said what he had to say about Imam Ali alayhi salam, they waited 3 days until each and every person in Ghadeer gave his hand in the hand of his Mawla. And verbally and physically, so both, verbally and physically. Physically they would give his hand, they would give their hands in the hands of their Mawla Imam Ali, and then they would say straight away, Ya Ali, bakhin laka. Congratulations to you, you have become my Mawla and the Mawla of every mu'min and mu'mina after Rasulullah. For 3 days. In fact, so much care was taken by the Holy Prophet that after he arranged the women to come. When the women finished, he then arranged for his wives to come. And perhaps that was the most important. Because he knew what is to come. And what happened? There was a big pot. They put water in it. Amir al-Mu'mineen would put his hand in the water this side. Each and every woman would come one by one. They would put their hands in the water on this side. And they would congratulate Imam Ali. And they would testify, Ya Ali, you are my Mawla and my master. Now, if this is a friendship, then this must be a very strong friendship. And even if it is a friendship, you don't fight your friends. Be it Jamal or Safin. Anyhow, I don't want to get into that. But the point is that they made the Muslims for 3 days in that desert weather, in that heat, were asked, no, you can't go anywhere until you've given your bay'ah. Physically and verbally. You give your hand. You say to him that he is your Mawla. And you look him eye to eye. All of that. Despite that, what happens? The Messenger of Allah closes his eyes. They sit on the member of Caliphate. It is as if Ali doesn't exist. Not a mention of Imam Ali alayhi salam. You read through Saqifa and the history and the debate and the conversations and the discourse, that not a mention of Imam Ali ibn Abi Talib, apart from the fact that no one likes him. The Quraysh doesn't like him. Because he was sharp with his sword. Yes, he was sharp with his sword on the enemies of the Prophet, to defend the life of the Prophet. The Lady of Light took this stand, and you know what the first thing she says when she comes in after praising Allah subhanahu wa ta'ala, when she says, looks at the companions, she says, فَكَيْفَ بِكُمْ? What has happened to you? What has become of you?
ظهرت فيكم حسكة النفاق. I see within you signs of hypocrisy. This is who? The lady, the daughter of the Prophet. Who did she say that to? Companions. ظهرت فيكم حسكة النفاق. I see within you signs of hypocrisy. In other words, the Lady of Light was of the opinion that there were hypocrites amongst the companions. And these were difficult words. But yet the Lady of Light said them. What has happened to you? Where is the deen? In other words, she knew with that ilm that she had, ilm ma kana wa ma yakun, with that ilm that she had, she knew where they're going. And this is exactly what happened. I mean, if you look through history, the Imams to come, the companions, Abu Darda is a companion. He says, after the Prophet, I didn't know, when you look at the state of the Muslims, he says there was nothing remaining of Islam except that they used to pray together. Everything, Abu Darda, everything was changed. The only way I recognized the Muslims was that they used to come and stand together and bow. I used to say, okay, they are Muslims. Biharul Anwar, Imam Ja'far al-Sadiq, salawatullah wa salamu alayhi. The sixth Imam says that in the time of Banu Umayyah, things changed dramatically. So much that the only thing that was really left was the ta'zeem of the Kaaba. That they honored the Kaaba. They bowed in front of the Kaaba. That was the only thing that was left. They used to stand together and they used to bow towards the Kaaba. All of the important things were taken out. From azan, even the salat that remained, even salat was changed. Azan was changed. Hayya ala khair al-amal was removed. As-salat khairu minanna was added. Salatul Taraweeh was added into the religion. Salat from this came to this. The recitation, there was a time that some Muslims were praying the Friday prayers on a Wednesday. I mean, there's stupid and then there's this. Salatul Jum'ah on a Wednesday. So now you don't be surprised when you hear these companions or the Imam or certain people commenting on, well, nothing remained of Islam. And this is exactly what Zahra saw with that ilmul ghaib that she had. If I don't take a stand now, it's going to get far worse than that. This all happened with Sayyidah Zahra taking a stand. Imagine she didn't even take a stand. Wassalam al-Fatiha for Islam. But she said, look, I find there's nifaq. And then she challenges them on an important issue. He says, look, you were given honor by Rasulullah, you were given honor by Imam Ali alayhi salam, my husband, Ibn Ammi, my father, Abi Muhammed. You were given honor through two of them. And you see, someone may say, well, in the whole khutbah of the Lady of Light, in the whole khutbah, there's not a mention of Ghadeer. The word Ghadeer isn't there. So how can you say she came out and this was for Ghadeer? Well, the answer is yes, the word Ghadeer isn't there. Because the Lady of Light, her focus was not just Ghadeer. Ghadeer was the last point in the Prophet's life where he openly declared Imam Ali ibn Abi Talib. The Lady of Light wanted to take them right back to the house of Abu Talib. When Rasulullah first announced Islam, not just Ghadeer. The focus was not just that one specific incident of Ghadeer. She wanted to tell them all of the times, all of the events when Imam Ali ibn Abi Talib worked hard for the Prophet, he lifted his sword for the defense of Islam. Each and every step he took was for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's not that she's there just for Ghadeer. Yes, Ghadeer was the climax, was the peak of all of the announcements of Wilayah. But she took them all the way back. First she said, this is how you used to live, this is what you used to do, this is what you used to eat, this is what you used to drink. And how your state changed by how my father and my husband gave you that honor. She even taunts them at one point. She says, you preferred sitting at home comfortably and other people fighting your battles. In other words, my father and my husband. So are they not more deserving of this caliphate, those who worked, who gave their sweat and blood for Islam?
as compared to those who didn't even take a scratch for the sake of Islam. ظَهَرَتْ فِيكُمْ حَسْكَةُ النِّفَاقِ, I see signs of hypocrisy in you. And then she said, look, the point of the khutbah was that one cannot use his aql when there is a clear nas. As we said last night, one cannot do ijtihad when there is a clear nas in front of you. Nas is what? A clear instruction in the Holy Quran or from the traditions of the Ahlul Bayt. According to the Ahlul Sunnah is Quran and the prophetic hadith. According to the Shia ulama, the Imamiyya ulama, Quran, prophetic hadith and the traditions of the Ahlul Bayt. All three of them are considered as clear nas, clear instruction. One cannot say, I use my aql. If the Quran clearly says, aqimus salah, establish prayer. One cannot say, oh, I'm going to do ijtihad and, find a way out of prayer. It's clear. Prayer is there. Fasting of the month of Ramadan is there. There's no ijtihad in things which are crystal clear. Ijtihad in things which are mubham, or things that we don't know, or new arising scenarios. Anyhow, one cannot say, I use my aql. This is what the first caliph said. His first khutbah on the mimbar when he comes, Tabaqat ibn Sa'd, one of the major historians of the Sunni world. He comes on the mimbar and he says, look, the first thing he says, look, I don't know what Rasulullah knew. What Rasulullah knew, I don't know. He had revelation behind him, wahi. I've got my own aql. If something goes wrong, I'll think about it myself and I'll give decision. And this is what Sayyidah Zahra didn't want. Because when you use your own aql, and if you are a be-aql, اب ہر شخص کی عقل جو ہے وہ سالم تھوڑی ہے, انسان کی عقل ناقص بھی ہے. اگر کوئی ناقص العقل یہ کہے کہ مجھے علی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ یعنی نص کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں عقل سے استعمال کر رہا ہوں. جہاں معصوم موجود ہے وہاں تمہاری عقل کی کیا ضرورت؟ قول معصوم ہے, من کنتم مولاہ فہذا علی مولا وآتی ذی القربى حقہ قل لا اسألکم علیہ اجرا انما یرید اللہ. نص موجود ہے. یعنی آپ غور کریں, پہلے خلیفہ کا پہلا خطبہ عجیب و غریب ہے واقعا. ممبر پہ آگے کہتے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں ہوں, میں نبی جیسا بھی نہیں ہوں, مجھ پہ نہ وحی اترتی ہے, مجھ پہ نہ الہام ہوتا ہے. ہاں, رسول کے ساتھ ایک فرشتہ تھا, فرشتہ وحی, رسول کے ساتھ ایک فرشتہ تھا, میرے ساتھ ایک شیطان ہے. ہاں, اگر تم دیکھو کہ میں راہ راست پر ہوں تو تم میرا اتباع کرنا, تم میری پیروی کرنا, اور اگر تم دیکھو کہ میں پٹری سے ہٹ گیا ہوں تو تم مجھے کھینچ کے راہ راست پر لے آنا. بھائی اب جسے کھینچ کے راہ راست پہ لانا پڑے تو پھر وہ خلیفہ کیسا؟ توجہ کی آپ نے؟ جسے کھینچ کر راہ راست پہ لانا پڑے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میں کچھ نہیں جانتا. رسول سب جانتے تھے, میں کچھ نہیں جانتا. عجیب خلیفہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا, اور علی وہ خلیفہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. سلونی سلونی قبل ان تفقدون, پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. فإنی أعرف الطرق السما, سلونی عن طرق السما, مجھ سے آسمانی راستوں کے بارے میں پوچھو. یعنی جو آسمانوں کے راز جانتا ہو اس کے سینے میں کیسے کیسے علم کے چشمے ہوں گے. اذان محترم, شہزادی کا جو قیام ہے, شہزادی نے جو مقابلہ کیا, جو مخالفت کی, اس کی وجہ یہی تھی کہ عقل سے کام نہیں لینا جب تک نص موجود ہے. اچھا, ویسے بھی عقل ایسی چیز ہے کہ بعض چیزیں تو انسان کی عقل میں آتی نہیں ہیں. فلاسفرز یہ کہتے ہیں, جو فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ خدا تمہاری عقل میں آ جائے گا, کیونکہ جو تمہاری عقل میں آ جائے وہ تمہارا خیال ہے, وہ خدا نہیں ہے. وہ کیونکہ یہ جو ہے تخیلات کی جگہ ہے. جو تمہاری عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں, کیونکہ خدا محدود نہیں ہو سکتا, جو میں نے کل کہا. اذان محترم, اسی طرح بعض ایسی چیزیں کہ عقل میں نہیں آتی. ایک شخص تھا غدیر میں, اٹھا آیا رسول کے پاس, کہا رسول خدا آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا زکوٰۃ دو, ہم نے زکوٰۃ دی. یہ حج بھی آپ نے ہمیں کرا دیا,
بھائی رسول کا کتنے حج تھے رسول کی زندگی میں؟ ایک حج. رسول کے پیچھے پیچھے مسلمانوں نے طواف کیا, رسول کے پیچھے پیچھے مسلمانوں نے نماز طواف پڑھی, رسول کے پیچھے پیچھے تمام مسلمان پوری امت نے سعی کی صفا مروہ کے درمیان. عرفات گئے, رسول کا خطبہ سنا, قیام کیا, عبادت کی. رسول نے ایک ایک حج کا, ایک ایک مسلمان کو حج کا طریقہ, تمام مناسک حج سے روشناس کروایا. ایک حج ہے میرے نبی کا. اتنا اہم یہ عبادت کا فریضہ بن گیا کہ آج مسلمانوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج نہیں کرتا تو وہ کافر مرا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ یعنی اس قدر اتنی اہمیت دی گئی اس حج کو جو میرے نبی نے بس ایک مار کیا, ایک حج کیا. مسلمانوں نے کہا حج واجب ہے, جو نہیں کرے وہ کافر ہے, یا مشرک ہے, یا عیسائی, یا یہودی مرا. لیکن وہ نبی کے جو ساری زندگی علی 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 کرتا آ رہا تھا, کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خندق میں, کبھی خیبر میں, کبھی حنین میں, بھائی وہ حج تو یاد ہے, وہ علی یاد نہیں ہے. ایک حج یاد ہے. یعنی دیکھنے پہ آئے تو کیا دکھائی دے, اور اندھے ہونے پہ آئے تو پھر اب کیا کہیں. تو کہا کہ اے رسول خدا, حج بھی ہم نے کر لیا, نمازیں بھی پڑھ لی, روزے زکوٰۃ ہر چیز تو ہم نے کر لی, اب جاتے جاتے آپ علی کو ہم پہ مسلط کر جا رہے ہیں, یہ میری عقل میں نہیں آ رہا. تھا ایک اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند سمجھنے والا, یہ میری عقل میں نہیں آ رہا. اگر تو یہ آپ کے پاس سے ہے تو میں رد کرتا ہوں. والعیاذ باللہ. جرت تو دیکھیے, اگر یہ آپ کی طرف سے میں رد کر رہا ہوں, اور اگر یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے تو میں اللہ کی طرف سے ہے, تو میں اللہ سے عذاب چاہتا ہوں تاکہ مجھ پہ واضح ہو جائے. اب یہ کہہ کے اس نے رسول کو پش دکھائی. یعنی یہ جرت دیکھیں, بدتمیزی کی انتہا دیکھیں. یہ کہہ کے اس نے رسول کو پش دکھائی. اب جیسے ہی چلا تھا, آسمان سے اللہ نے ایک ایسا کنکر مارا. یعنی آپ غور کریں, دشمن علی کا تھا, مارنے والا اللہ تھا. کیونکہ اس دنیا میں جو اللہ کا دشمن تھا اسے علی نے مارا تھا. اب اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا جو علی کا دشمن ہوگا اسے میں خود ماروں گا. سأل سائل بعذاب واقع, یعنی مانگنے والے نے کیسا عذاب مانگ لیا. کہا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے تو مجھے قبول نہیں ہے. میں یہی تو دین ہے, جو نبی دے دیں, جیسے دے دیں ویسے ہی لینا ہوگا. نہ یہ کہ نماز قبول, حج قبول, روزہ قبول, زکوٰۃ قبول, امر بالمعروف نہی عن المنکر قبول ہے, لیکن علی قبول نہیں ہے. پھر نہ نماز باقی رہتی ہے, نہ روزہ باقی, نہ حج باقی, نہ امر بالمعروف, نہ نہی عن المنکر. علی ہے تو سب ہے, علی نہیں تو کچھ نہیں. تبھی تو کہا کہ انا نقطۃ التی ہی تحت الباء. بھائی قرآن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر میرے مولا نے یہ بھائی نقطہ ہی کیوں اپنے آپ کو کیوں بنایا؟ الف بھی ہے, بے بھی ہے, تے بھی ہے. اچھا, بے کے نیچے ایک نقطہ ہے, تے کے اوپر دو نقطے ہیں. حضرات بولے میرے ساتھ تھوڑا سا. سے کے اوپر تین نقطے ہیں. لیکن مولا نے یہ نہیں کہا کہ تے کے اوپر دو نقطوں میں سے ایک نقطہ میں ہوں. یہ بھی نہیں کہا سے کے اوپر تین نقطوں میں سے ایک نقطہ میں ہوں. کہا کہ بے کے نیچے ایک ہی نقطہ ہے اور وہ نقطہ میں ہوں. وجہ بھائی سے کے اوپر تین نقطے ہیں ہو بہو ایک جیسے, اور جہاں تین آ جائیں وہاں علی کا کیا کام ہے؟ تو وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. تے کے اوپر دو نقطے ہیں وہ بھی ایک جیسے, اب علی جیسا کوئی ہے نہیں رسول کے بعد. تو کہا بے کے نیچے ایک نقطہ ہے وہ میں ہوں. اذان محترم, بسم اللہ کا آغاز بے سے ہے اور قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہے. یعنی پورا قرآن جب تک بائے بسم اللہ نہ پڑھ لیں تو قرآن شروع ہی نہیں ہوتا. یعنی نقطہ ہٹا دیا جائے تو بے کی شناخت نہیں ہوتی, بے کی شناخت نہ ہو تو بسم اللہ شروع نہیں ہوتی, بسم اللہ شروع نہیں ہو تو قرآن پڑھا نہیں جاتا. یعنی علی کے بغیر تم قرآن کیا خاک پڑھو گے؟ توجہ کی آپ نے. یعنی وہ نقطہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو کیا پتا چلے بے ہے, تے ہے, سے ہے, کیا ہے. نقطے سے با کو اس کی شناخت ملی ہے, علی سے اسلام کو اس کی شناخت ملی ہے. جیسے بے کے نقطہ ہٹا دیا جائے تو بے کی پہچان نہ ہو, علی کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام باقی نہ رہے. کسی کے دل میں علی نہ ہو تو وہ بندہ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے بے ایمان ہے, بے دین ہے.
علی نے ہی تو دین کو تمام کیا، الیوم اکملت لکم دینکم. خدا کی قسم ائمہ اہل بیت شہزادی کونین ان کا تذکرہ ایسا ہے کہ جس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے. دنیا کہتی ہے کہ آپ کیوں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، سیدہ کی یاد مناتے ہیں، مولا امیر المومنین کی یاد مناتے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ مجالس عزاداری و محفلیں اور فضائل و مصائب کا یہ تذکرہ نہ ہو تو آپ دیکھیں ہر سال جیسے گزرتا جائے گا آپ کا ہمارا ایمان ضعیف سے ضعیف تر ہوتا جائے گا. ان مجلسوں میں آ کے جب آپ اس میں امیر المومنین سنتے ہیں، اس میں شہزادی کونین سنتے ہیں، تمام ائمہ کا تذکرہ سنتے ہیں، فضائل ہو، مصائب ہوں، عزاداری ہو، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، رباعی ہو، کوئی بھی شعر ہو، یہ تمام چیزیں جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ جو محبت ہمارے دل میں ہے وہ محبت جوش مارتی ہے، اور جس کے دل میں محبت جوش مارنا بند کر دے تو جان لے پھر وہ ایمان ضعیف سے ضعیف ہوتا جائے گا، وہ دل مردہ ہو جائے گا. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ یہ محبت میں اضافہ ہو. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہمیں زہرا سے محبت ہے، کیونکہ محبت کے درجات ہیں، کہیں اتنی محبت، کہیں اتنی محبت، کہیں اتنی محبت، کہیں بہت محبت، کہیں بہت کم محبت. بھائی سب کہیں گے ہمارے دل میں محبت ہے، دوسرے بھی کہتے ہیں ہمارے دل میں محبت ہے، لیکن محبت کے تقاضے ہیں. خدا کی قسم نام زہرا ایسا بابرکت متبرک نام ہے کہ اس نام سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. علی کے نام سے ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ نام ہی ایسا ہے. میرے نبی نے کہا یہ نام کل ایمان کا نام ہے. عزیزان محترم روایت سنیے گا. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے روایت کو لکھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان ابنتی فاطمہ ملأ اللہ قلبہا وجوارہا ایمانا ویقینا. عجیب روایت ہے. کہا کہ پرورد ملأ اللہ یعنی اللہ نے بھر دیا. کسی چیز کو بھرنا کہتے ہیں کہ اللہ نے بھر دیا. ملأ اللہ اللہ نے بھر دیا فاطمہ کے دل کو اور فاطمہ کے پورے وجود کو. کس سے؟ ایمان اور یقین سے. توجہ چاہوں گا. آپ کو یاد ہے نا قرآن مجید کی سورہ حجرات کی وہ آیت قالت الاعراب آمنا، کہ جب وہ رسول کے پاس آتے تھے کہتے تھے رسول ہم ایمان لے آئے، تو فوراً اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یہ کہو کہ تم تو اسلام لائے ہو. وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یعنی ایمان لانا اور ہے، اسلام لانا اور ہے. ایمان کی جگہ مشخص ہو گئی. کہا ابھی تو فی قلوبکم، قلب یعنی ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان سر میں نہیں ہوتا، ایمان ہاتھ میں یا پاؤں میں نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے دل میں. جب یہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے، اللہ نے کہا حبیب ان سے کہتے نہیں، ان سے کہیں کہ یہ کہیں اسلام لائے ہیں. ایمان تو تب لائیں گے جب ایمان ان کے دلوں میں پایا جائے گا. دل کا مرتبہ، دل کا مقام یہ ہے بھائی. اس لیے دل کو کہتے ہیں قلب. قلب یعنی منقلب، قلب منقلب سے ہے، یعنی جو حالت، جس کی حالت منقلب ہو جائے، کبھی اللہ کی طرف مائل ہو جائے، کبھی دنیا کی طرف مائل ہو جائے، یعنی دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. اس لیے کہا قلب. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایمان داخل ہوگا تو تم مومن کہنے کے لائق بن جاؤ گے. اس وقت تو یہ مت کہو کہ ایمان لائے، کہو ہم اسلام لائے ہیں. عزیزان محترم جس دل میں ایمان ہو، جو مقام جائے گاہ ایمان ہو، وہ رسول کہہ رہا ہے کہ میرا دل فاطمہ ہے. ہی روحی ہی قلبی التی بین جنبی، میرا روح، میری روح، میرا دل فاطمہ ہے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اگر علی نفس رسول ہیں تو فاطمہ روح رسول ہیں. فاطمہ میرا دل ہے. اور روایت کہتی، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایمان تمہارے دل میں داخل، جب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہ ہو. لیکن خدا کی قسم اگر کوئی مومن بن بھی جائے تو ایمان بس اس کے دل میں داخل ہوتا ہے. یہاں روایت کہتی کہ ملأ اللہ قلبہا وجوارہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب فاطمہ اور پورے وجود فاطمہ کو ایمان اور یقین سے بھر دیا ہے. اب فاطمہ جو کہے وہ حق ہے،
فاطمہ جو کرے وہ حق ہے، فاطمہ کسی چیز کا مطالبہ کرے تو حق ہے، کیونکہ پورے وجود میں ایمان بھی ہے، پورے وجود میں یقین بھی ہے. کسی سے راضی ہو جائیں تو حق ہے، کسی سے ناراض ہو جائیں تب بھی حق ہے. یہ ہے مقام سیدہ، یعنی پورا وجود سیدہ اس قدر متبرک ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سیدہ کی کسی بھی، کیونکہ جو جوارح اعضائے بدن ہیں وہ دل کے تابع ہوتے ہیں. دل جو ہوتا ہے، پورا آپ کا جسم جو ہے ایک سلطنت ہے، دل بادشاہ ہے. دل جو کہتا ہے سب وہی کرتے ہیں، دل کے تابع ہیں. دل نے یہ کہا ہم نے کر دیا. بھائی جس کے دل میں ایمان ہو اور جس کا اپنا دل خود شہزادی کونین ہو. اگر آپ آدھا ہیں، 2 جملے اور میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، بس زحمت تمام ہو گئی. کہا کہ فاطمہ کے وجود کو ایمان اور یقین سے بھر دیا ہے. بھئی اب فاطمہ کا مقابلہ کرنے والا کوئی ایسا ہو جس کا وجود ایمان اور یقین سے بھرا ہو. قرآن مجید کی آیت ہے، جب جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا ربی دکھا مجھے، ارنی کیف تحیی الموت، اے میرے مالک، اے میرے رب بتا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فوراً پروردگار نے کہا ولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ کہا پروردگارا، قال بلا، کہا بالکل ایمان لائے ہیں، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں، یقین چاہتا ہوں، اپنے دل میں یقین کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا اچھا، پرندوں کو 4 پرندوں کو تم مانوس کرو، پھر ان کے بعد ان کو ذبح کر دو، ان کو کاٹ کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، تمہاری ایک آواز پہ اڑتے اڑتے تمہارے پاس آ جائیں گے. قرآن کی آیت ہے. بھائی جس طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے، ابراہیم ہیں، نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صحیفے ہیں ان کے پاس، اولی العزم ہیں، خلیل ہیں، جد رسول ہیں، والد اسماعیل ہیں جنہوں نے مکے کو آباد کیا. اس کے باوجود کہتے ہیں پروردگارا ایمان ہے لیکن یقین چاہیے. یعنی ایک طرف وہ نبی یہ کہے کہ پروردگارا مجھے یقین چاہیے، پردے ہٹا دے، حجابات کو ہٹا دے، اور ایک طرف میرا مولا علی یہ کہے لو کشف الغطاء انی ما ازددت یقینا، اگر تمام حجابات ہٹا دیے جائیں علی کے ایمان میں فرق پیدا نہیں ہوگا. علی کل ایمان بھی ہیں، علی یقین کامل بھی ہیں. اب آپ سمجھے کہ سیدہ کا کف علی کیوں ٹھہرے؟ کیونکہ سیدہ کا مقام اتنا تھا، علم میں، حلم میں، شجاعت میں، یقین میں، ایمان میں، کہ اس وقت کوئی نہیں تھا. بلکہ روایت ہے آدم سے لے کے قیامت تک اگر علی نہ ہوتے سیدہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. علی تھے تبھی سیدہ کا کف بنا. علی کا ایمان، علی کا یقین، علی کی شجاعت، علی کی بہادری. اگر علی صاحب نہج البلاغہ ہیں تو زہرا کا خطبہ مادر نہج البلاغہ ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. بس وقت میرا تمام ہو گیا، باقی کی باتیں انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے، مصائب بھی پڑھنے ہیں. اذان محترم، وہ بی بی کہ جو قلب مصطفیٰ تھی، وہ بی بی کہ جو روح مصطفیٰ تھی، وہ بی بی کہ جو محمد کی نور نظر تھی. آخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ بیوی مجبور ہو گئی ایک دعا کرنے پہ، پروردگارا اب مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لے. بہت سخت جملے ہیں بی بی کے. عزادارو، وہ بی بی کہ جس کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو رات میں اٹھتا ہے، وہ بی بی جو کہتی ہے یا علی خبردار ان 2 خبیثوں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا. یا علی جنہوں نے میرا حق غصب کیا، یا علی جنہوں نے میرے در پہ آگ لگائی، یا علی جنہوں نے میرا محسن شہید کیا. میں قیامت میں اپنے بابا سے ان کی شکایت کروں گی، ہر نماز کے بعد ان پہ لعنت کروں گی، اور جب تک زندہ رہوں گی کبھی ان سے بات نہیں کروں گی. اے علی
ہرگز میرے جنازے میں ان کی شرکت نہ ہو. اے علی آپ خود مجھے غسل دیجیے, آپ خود مجھے کفن کیجیے, آپ خود میری نماز جنازہ پڑھائیے. بس عزادارو, مرحوم آیت اللہ العظمی میلانی, سید میلانی, جو دادا ہیں آیت اللہ سید علی حسینی میلانی کے, جو قم میں اس وقت عالم دین ہیں, محقق ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے دور میں ایران میں ایک جرمن جوڑا, ایک کپل آیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں آیت اللہ میلانی سے ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظام کیا, آپ مل لیں. جب ملنے کے لیے آیت اللہ میلانی کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ دیکھیے ہم مسلمان نہیں تھے, ہم جرمن ہیں اور ہم عیسائی تھے, لیکن ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے. سنیں گے جملے. کہا بتاؤ کہ تو ایسی زندگی میں, تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ تمہیں مجبور ہو گئے مسلمان ہونے پر, وہ بھی شیعہ ہونے پر. کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہماری بیٹی ہے جو جوان ہے. ہوا یہ تھا آج سے کچھ سال پہلے ایک حادثے میں, کار ایکسیڈنٹ میں ہماری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, اور جتنا بھی علاج کیا, جتنا بھی ہم انہیں ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے, کسی کے پاس علاج نہیں تھا. آخر ایک حالت ایسی آ گئی کہ بہت ہم نا امید ہو گئے, اور ہم نے دیکھا کہ اب یہ ہڈیاں بہت مشکل سے جڑیں گی. ہماری بیٹی کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا. کہا اسی اسنا میں ہمارے گھر ایک کام کرنے والی تھی, سیدانی تھی, ایران سے اس کا تعلق تھا. جب اس نے دیکھا کہ بچی کی حالت خراب ہے, ماں باپ پریشان ہیں, آ گئی بچی کے پاس. کہا دیکھو تم نے تمام طبیبوں کو, تمام ڈاکٹرز کو آزما لیا ہے, اب میرے پاس ایک نسخہ ہے, اس نسخے کو آزما کے دیکھو. کہا بتاؤ کیا نسخہ ہے. کہا میں ایک ایسی بیوی کو جانتی ہوں کہ جیسے تمہارا پہلو شکستہ تھا نا, ویسے اس بیوی کا پہلو بھی شکستہ تھا. کہا اس بیوی کو آواز دو کہ وہ آ کے تمہاری مدد کرے. تو ایک مرتبہ کہنے لگی بتاؤ اس بیوی کو کیسے بلایا جائے. کہا ایک گوشے میں جا کے بیٹھ جاؤ, نیت کر لو, اور بس یہ کہو اے فاطمہ, اے پہلو شکستہ بیوی. بار بار کہو اے فاطمہ, اے پہلو شکستہ, اے زہرا, اور دیکھو کہ تمہاری مدد غیب سے ہوگی. بس اتنا کہا. اب یہ خود خاتون کہتی ہے کہ میں کونے میں مصلی بچھا کے بیٹھ گئی. میں نے بی بی کی بارگاہ میں دعا کی. میں نے کہا بی بی آپ کی بیٹی ہوں, سیدانی ہوں, سید زادی ہوں, بی بی میری عزت رکھ لینا. بس عزادارو کہتی ہے کہ ابھی کچھ وقت گزرا تھا, اس لڑکی کے حجرے سے چیخوں کی آواز آئی. کہتی ہے میں اٹھ کے وہاں گئی, اس کے ماں باپ آ گئے. کہا کہ ہم نے پوچھا کیا ہوا. کہا کہ مجھے شفا مل گئی. وہ بچی جو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اب اٹھ کے چل رہی تھی. کہا بتاؤ کیا ہوا. کہا میں نے جب رات کو نیت کی اور بار بار یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ پکارا, تو اسی اسنا میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی میرے قریب آ رہی ہے, اور اس نے میرے پہلو پہ ہاتھ رکھا اور کہا جا ہم نے تجھے شفا دے دی. بس کہتی ہے میں نے بس پوچھا کہ بی بی یہ بتائیے آپ ہیں کون. کہا میں وہی فاطمہ ہوں جس فاطمہ کو تو بلا رہی تھی. بس عزادارو اس واقعے نے اس پورے خاندان کو شیعہ کر دیا. لیکن عزادارو میں کہوں گا جملہ سنیں گے, وہ بی بی جس کا پہلو شکستہ تھا, اب آپ تصور کیجئے سیدہ کے لیے ایک ایک سانس پہ کتنی تکلیف ہوگی. بس عزادارو آ گئے در سیدہ پہ. بھائی سنیں گے مصائب, آمادہ کیجئے اپنے آپ کو مصائب کے لیے, اور دعا کیجئے پروردگارا کوئی بھی توفیق ہم سے لے لی جائے لیکن سیدہ پہ رونے والی توفیق ہم سے لی نہ جائے. خدا کی قسم آج سیدہ آپ کے آنسوں کو اپنے رومال میں محفوظ کریں گی. ہاں عزادارو, جب کسی نے خلیفہ وقت سے کہا کہ سب نے تمہاری بیعت کر لی ہے سوائے علی کے, جاؤ در علی پہ کسی کو بھیجو اور ان سے کہو کہ علی کو دربار میں حاضر کیا جائے. جب تک علی آپ کی بیعت نہ کر لیں گے اس وقت تک ہم علی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. بس عزادارو آگے در سیدہ پہ. کسی کے ہاتھ میں آگ ہے, کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں. خالد ابن ولید سے کہا لکڑیاں جمع کر کے لاؤ, خالد لکڑیاں کو لایا. اب عزادارو ایک مرتبہ در بجایا گیا. ہاں عزادارو اس طرف در کے اس طرف فاطمہ ہیں.
در کے اس طرف ظالم ہے۔ اب جب فاطمہ کو معلوم ہوا کہ یہ علی کو لینے آئے ہیں، بی بی در کے قریب آتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں تم سے کیا کام ہے، چھوڑ دو ہمیں، ہم اپنے بابا رسول خدا کی عزاداری کر رہے ہیں، ابھی تو میرے بابا کا کفن میلا نہیں ہوا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ بس عزادارو، یہ ظالم کہتا ہے کہ علی کو گھر سے باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا، تیری جرت، میں نبی کی بیٹی اس گھر میں ہوں، میری حرمت ہے، میری عزت ہے، میرا احترام ہے۔ کہتے قال وَإِن، کہا آپ ہوں گی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم در کو آگ لگا دیں گے۔ بس عزادارو، خود یہ ظالم کہتا ہے کہ جب میں نے حاکم شام کو خط لکھا، میں نے اس خط میں لکھا کہ جب میں در سیدہ پہ آیا تو میں نے کیا کیا۔ بھائی سنیں گے جملہ ہے، خود لکھتا ہے خط حاکم شام کو کہ جب ہم در سیدہ پہ آئے تو ہم نے دیکھا سیدہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی، ہم نے در کو آگ لگا دی۔ جب یہ در جل جل کے راکھ ہو گیا، اتنا راکھ ہو گیا کہ اگر اب اس در کو لات ماری جائے تو یہ در کھل جائے گا۔ بس عزادارو، ایک طرف سیدہ ہیں، ایک طرف ظالم ہے۔ جب یہ در جل کے راکھ ہوا، ظالم نے ایسی لات ماری کہ اب سیدہ سے اپنے آپ کو سنبھالا نہ گیا۔ ہائے بی بی در و دیوار کے درمیان، بس عزادارو، در سیدہ پہ آ کے گرا۔ بھائی جملے سنیے گا، در سیدہ پہ آ کے گرا۔ روایت کہتی ہے در کے پیچھے ایک کیل تھی، ایک میخ تھا، یہ کیل سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب روایت کہتی ہے سیدہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی، کہا اے فضہ الیک فخذینی، فضہ مجھے سنبھالو۔ بھئی جملے بہت سخت ہیں، جانتے ہیں گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ سیدہ زمین پہ آ کے گری، جلتا ہوا در سیدہ کے اوپر آ کے گرا، مسلمان در کے اوپر سے گزر گئے، محمد کی بیٹی پکارتی رہی۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے علی کا رخ کیا، علی کے گردن میں رسے کو ڈالا گیا۔ بس عزادارو کہتا ہے کہ میں نے جب علی کے قریب آنا چاہا، ایک مرتبہ فاطمہ نے اپنے پہلو کو تھاما، ایک مرتبہ زہرا کھڑی ہو گئی اور علی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہا خبردار کوئی علی کے قریب نہیں جائے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جب میں نے زہرا کی یہ حالت دیکھی مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن پھر میرے دل میں جو بغض علی تھا اس بغض نے جوش مارا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ زہرا آگے سے نہیں ہٹیں گی، میں نے قنفذ کو آواز دی، میں نے کہا قنفذ میرا تازیانہ کہاں ہے؟ بس عزادارو، اب بی بی کو تازیانے مارے گئے۔ میں کہوں گا آپ تو سن رہے ہیں، میرا مولا حسن دیکھ رہا تھا، ہائے زینب دیکھ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ بھائی سخت جملے ہیں، معاف کریں گے، اگر آج یہ جملے نہ پڑھے جائیں پھر کب پڑھے جائیں گے؟ بس عزادارو، اب جب ایک مرتبہ امیر المومنین کی گردن میں رسہ ڈال دیا گیا، علی کو کھینچا گیا، مقصد کیا تھا؟ علی کو کھینچ کے مسجد لے جائیں، علی بیعت کریں گے، ہر حالت میں علی بیعت کریں گے۔ اب جب علی کو کھینچا گیا، پھر شہزادی کھڑی ہوئی، اس بار علی کے دامن کو تھام لیا بی بی نے، بڑی مضبوطی سے بی بی نے پکڑا ہوا تھا۔ ظالم کہتا ہے ہم علی کو یہاں کھینچ رہے تھے، بی بی علی کو وہاں کھینچ رہی تھی، ہم جتنا بھی کوشش کرتے بی بی علی کا دامن نہ چھوڑتی۔ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اب میں خود آگے بڑھا، تلوار کو اپنی ہاتھ میں لیا، بی بی کے بازو میں تلوار کا دستہ مارا، یہاں تک کہ بی بی زمین پہ گری۔ اب بی بی نے کہا رک جاؤ ورنہ میں بد دعا کر دوں گی۔ رسول خدا کا کرتا لا کے اپنے سر پہ رکھا، کہا
کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ ایسی بد دعا کروں گی کوئی نہ بچے گا. بھائی اس وقت علی نے سلمان کو بھیجا, کہا اے سلمان جا کے بی بی سے کہہ دو اے شہزادی آپ کو علی کا واسطہ ہے, آپ کو علی کہہ رہے ہیں کہ بد دعا نہ کرنا, مدینے میں قیامت آ جائے گی, آپ کو بابا کی امت کا واسطہ ہے. بس عزادارو, شہزادی نے بد دعا نہ کی, اجرکم علی اللہ. آخری جملے سنیے گا عزادارو, بی بی کا پہلو شکستہ, محسن شہید, آخری دن بی بی نے کیسے گزارے. اتنی حالت تھی بی بی کی کہ نماز میں بی بی تسبیح نہیں اٹھا سکتی تھی, اتنی تکلیف تھی شہزادی کو. شہزادی جب چلتی تھی تو پہلو تھام کے چلتی تھی, رات کو جب سوتی تھی تو کروٹ بدل نہیں سکتی تھی. نہ جانے کیسے کیسے مظالم, نہ جانے کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے شہزادی پہ. بس اس جملے پہ تمام کر رہا ہوں عزادارو, آخری جملے ہیں. ایک دن میرا مولا گھر میں آیا, آپ کیا دیکھا, شہزادی نے گھر کے سارے کام تمام کر دیے, بچوں کو نہلا کے کپڑے پہنا دیے, کھانا بنا دیا, روٹیاں پکا دیں. میرے مولا قریب بڑھے, کہا بی بی آخر کیا وجہ ہے, آج ان کاموں میں اتنی مصروف ہیں, کیا آپ کی حالت ٹھیک ہے, کوئی بات تو ہے. تو بی بی نے مسکرا کے کہا یا ابن عم, اے علی میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے. میرے بابا آگے کہتے ہیں فاطمہ ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں. کہا یا علی بس چند گھنٹوں کی مہمان ہوں, اب میں باقی نہ رہوں گی. اپنی وصیت مولا کو کیا کی, کہا اے علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا, مجھے رات میں دفنائیے گا. عزادارو یہ رات میں دفنانا تو سمجھ آتا ہے, کوئی قبر کو پہچان نہ پائے, لیکن یہ رات میں غسل دینا سمجھ میں نہیں آتا. آخر بی بی نے یہ کیوں کہا, لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ بی بی کے بدن پہ اتنے زخم تھے, بی بی نہیں چاہتی تھی علی کی نظر پڑے, اسی لیے جب علی شیر خدا جب غسل دے رہے تھے, ایک دفعہ علی کی چیخیں بلند ہو گئی. فضہ دوڑتی ہوئی حجرے میں آئی, کہا یا علی کیا ہوا, آپ تو شیر خدا ہیں, آپ فاتح خیبر ہیں. بس رو کے شیر خدا نے کہا ہائے زہرا کا پہلو, ہائے زہرا کے بازو, ہائے مجھے نہیں بتایا گیا تھا. بھائی ایک جملہ کہا اے رسول خدا مجھے معاف کر دینا, جب یہ امانت مجھے ملی تھی تو سالم تھی, اب یہ امانت لٹا رہا ہوں, کہیں زخم ہے, کہیں نیل ہے, کہیں خون کے نشان ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقین. پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ شہزادی کونین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرما کہ جب جنت البقیع کے اوپر ایک گنبد ہو. واسطہ محمد آل محمد کا پروردگارہ جب تک زندہ ہیں زیارت حسین نصیب فرما. آخرت میں شفاعت حسین, شفاعت مادر حسین نصیب فرما. ماتم حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا, تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا, تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا, تیری
امت نے میرے در کو جلایا بابا، امت نے میرے در کو جلایا بابا. پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا، میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ، میرے بالوں کی سفیدی نے، میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا بابا. تیرے امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن، میں نے چھوڑا نہیں ہے در کے ابا کا دامن. تازیانوں نے مگر مجھ سے، تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. بیت کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی، پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں. جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو، جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا بابا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی، اور علی ان ولی اللہ بچا کر لائی. عہد جو میں نے کیا تھا وہ، عہد جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا بابا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. عرش اور فرش پہ محسن ہوا کوہرام بپا، جس قریروں کے ولایت کی شہیدان نے کہاں. مجھ کو ہنس ہنس کے زمانے نے، مجھ کو ہنس ہنس کے زمانے نے رلایا بابا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا. پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا. یا حسین یا حسین یا حسین
محمد وآل محمد صلوات. سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته، وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أولاده في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاردا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا ومتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.